السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ تو جناب چائے بنانے لگی میں۔ ناشتہ بناتے وقت ہی ساتھ ساتھ ہی دوسری طرف روٹی یا پراٹھا بنا لیتی ہوتی ہوں۔ ادھر سے ایک سائڈ پر چائے بن جاتی ہے اور ایک سائڈ سے پراٹھا بن جاتا ہے یا سینڈوچ بن جاتے ہیں، کچھ بھی ہو، ناشتہ ایک سائڈ پر بن جاتا ہے، تو دونوں کام میرے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ آج کیا ہوا ہے کہ میں نے جب پراٹھے بنا لیے اور دوسری سائڈ پر جب چائے میں دودھ ڈال لیا تو پتہ چلا کہ چائے کے اندر دودھ جو ڈالا ہے وہ پھٹ چکا ہے۔ تو پھر سارا ہی کام ختم ہو گیا۔ پھر دوبارہ برتن دھو کے تو پراٹھے کی سائڈ پہ ان کے پاپا کو میں نے ناشتہ دے دیا اور پھر آرام سے کہا کہ دودھ خراب ہو چکا ہے تو اب دودھ لے کے آنا پڑے گا۔ اور دودھ کیوں خراب ہوا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ کل میں نے بہت زیادہ احتیاط بھی کی تھی۔ دودھ ہمارا اصل میں آتا ہے 11 بجے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ دودھ اذانوں کے ٹائم پر بھینسوں میں سے نکال لیا جاتا ہے اور ہم تک پہنچتے پہنچتے جو ہے نا یہ لوگ جو دودھ والے ہوتے ہیں وہ 11 بجے تو ہمارے گھر میں آتے ہیں، اور 11 بجے ہمارے گھر میں گیس نہیں ہوتی ہے۔ تو اس ٹائم پر پھر میں کبھی کام بھی کر رہی ہوتی ہوں یا کچھ بھی، تو میں فریج میں رکھ دیتی ہوتی ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو 12 بجے نا بوائل کر کے رکھتی ہوں، تو کبھی تو خراب نہیں ہوا۔ اور کل پھر گرمی بھی بہت زیادہ تھی، آج کل روٹین میں بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے، کبھی کبھی بے احتیاطی بھی ہو جاتی ہے۔ آج کل تو ایسے ہوتا ہے کہ دودھ جیسے ہی آپ فریج میں سے نکالیں اور فوراً ہی باہر اندر واپس رکھ دیں، تو کوئی غلطی ہو گئی۔ چلیں باہر دکھا آئی ہوں، آج کچھ نہ کچھ ہوا چلی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہوا بھی چل پڑتی ہے اس موسم میں، ایک تو گرمی ہے، ایک حبس ہے، اور اللہ ہی بس نا خیر خیریت سے یہ موسم نکالے۔ شدت کے جو موسم ہوتے ہیں نا بڑی مشکل سے کٹتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اندر آئی ہوں اور چلیں جی اب کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو روم کولر ہیں وہ اس موسم میں جو ہے نا ان کی تو بلکہ نا تقریباً 1 سے 2 دن بعد ان کی صفائی لازمی کرنی پڑتی ہے۔ اور جو کپڑے میں نے اس دن دھوئے تھے، یہ 1 دن ہو گیا، یہ کچھ کپڑے اوپر بھی ڈال کر آئے تھے، نیچے جو تھے وہ سارے سفید سفید کلر کے کپڑے میں نے ڈالے تھے۔ میں نے کہا جب وہ اوپر چلے جاتے ہیں نا تو پھر بچے وغیرہ کبھی اتار کے نیچے سے لائیں تو وہ سفید کپڑوں پر پھر سے داغ لگا دیتے ہیں، تو پھر میں نے مریم سے کہا تھا، میں نے کہا احتیاط سے اتار کے لانا بیٹے۔ میں نے تو بڑی ہی ہاتھ سے دھوئے ہیں اور میری ابھی تک بازو نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں، عادت ہی اصل میں ختم ہو گئی ہے۔ پھوپھو سے بھی کال پہ بات ہو رہی تھی تو وہ میں نے ان کو کہا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو وہ پوچھ رہی تھی وہ ہوا کیا ہے۔ میں نے کہا میں نے کپڑے نا ہاتھ سے دھو لیے، تو وہ کہتی ہے اصل میں آج کل ہم لوگوں کی طاقت اتنی نہیں رہی ہے نا، مشینوں کی عادت ہی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہاتھ سے کپڑے دھونا اور اس طرح جو کام ہے وہ بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے، اب جو ہے میں نے کہا اب ان سب کپڑوں کے ڈھیر کو میں فولڈ کرتی ہوں، اور ٹی شرٹس وغیرہ جو ہیں پھر میں نے سوچا کہ ان کو فولڈ کرتے کرتے ٹائم نکل جائے گا، ان کو میں نے ہینگر میں لگا دیا ہے۔ جو پریس کرنے والا اب دیکھیں اب پریس کرنے والا ڈھیر لگ گیا ہے، تو ہم لوگوں کی جو ہے نا کام بالکل بھی نہیں ختم ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہے یہی سوچا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ گھر بیٹھنے والی جو خواتین ہیں یہ کیا کرتی ہیں۔ گھریلو عورتیں، وہ میرے میاں جاتے ہوتے تھے صبح 9 بجے آفس جاتے تھے اور رات کو آتے تھے، تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ تم سارا دن کرتی ہی کیا ہو۔ اصل میں اس ٹائم جو ہے تھی وہ میرے پاس میڈس بھی ہوتی تھی، لیکن وہ یہ تھا کہ بچے بھی تینوں بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور تینوں جو تھے تنگ کرنے والے، مطلب اس طرح جس طرح چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو باتوں میں بتاؤں کہ میں بنا رہی ہوں قورمہ، آلو مٹن کا قورمہ جو ہوتا ہے وہ، تو اس میں نے آپ کے سامنے ہی یہ کھڑے کچھ گرم مسالے ڈالے ہیں، پیاز، لہسن، ادرک اور ٹماٹر، ان کو ڈال کے میں پریشر کوکر میں لگا دیا ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جامن کھانے کا اصل طریقہ، آپ کو ایڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اوریو کھانے کا طریقہ، تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں جی جامن کھانے کا اصل طریقہ۔ جامن کو میں نے دھو لیا، جتنے میں نے کھانے تھے جامن جتنے کھانے تھے وہ میں نے نکال لیے،
اور اب میں نے ایک گہرا سمجھ لیں کہ بالٹی ہے یہ چھوٹی سی آئس کریم والی، اس کو میں نے جامن کو اس میں ڈالا، اچھی طرح ہلا دیا، اب یہ جامن کو لگ گئی ہے سٹ اور یہ بڑی مزیدار ہو گئے ہیں، سافٹ ہو گئے ہیں، اور کھاتے وقت جو منہ میں خشکی سی کر دیتے ہیں نا، وہ نہیں اب انہوں نے کرنی۔ اور اس کے بعد اب بنا رہی ہوں میں پاپڑی۔ شام کو چاٹ وغیرہ بنائیں گے تو اس کے ساتھ پاپڑی ضروری ہے، بچے بہت شوق سے میرے کھاتے ہیں۔ اچھا گلا میرا بالکل ہی جواب دے چکا ہے۔ کافی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو ہے نا ایک لمحوں کی صدی میری غلطی جو ہے نا صدیوں تک جائے گی، بڑی مشکل سے آرام آتا ہے، اینٹی بائیوٹک بھی لے رہی ہوں۔ وائس میں نے روک دی تھی، چلیں جناب بات وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا کرونا کے ٹائم پہ نا جب سارے ہی مرد حضرات جو تھے وہ گھر پر بیٹھ گئے تھے، اور ہماری میڈز وغیرہ بھی تھیں وہ چھٹی کر گئی تھیں، اور بلکہ ایکٹریس کیا سارے جو لوگ تھے کرونا کے ٹائم پر، تو ایسا ٹائم آیا کہ سارے ہی گھر بیٹھ گئے اور سب کی چھٹی ہو گئی، تو ہم لوگوں نے گھر کام جب شروع کیا تو میری تو اس ٹائم پر بھی میڈز نہیں لگی ہوئی تھیں، مطلب میرے پاس صفائی کرنے والی بھی میں نے نہیں لگائی تھی۔ اصل میں ہم لوگ جب ایڈن گارڈن میں ہم لوگ ادھر نیو گھر میں جب شفٹ ہوئے تو مجھے ادھر نہ کوئی میڈ پسند نہیں آتی تھی، مجھے چاہیے ہوتی تھی کہ فل جو اچھا سا کام کرنے والی ہو، یہ نہیں ہو کہ پیچھے سے میں دوبارہ ہی سارا کام کرتی رہوں۔ ایک دو دفعہ لگوائی تھی تو وہ کچھ کام اچھا نہیں کرتی تھی، پتہ نہیں کیا، وہ ایک دو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ ساری سٹوریاں بنائی ہوئی تھی، پھر میں نے یہی سوچا کہ مجھے خود ہی کرنا چاہیے، اور پھر تب تک ہمت بھی تھی تو کر لیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کے پاپا نے مجھے دیکھا کہ تو سارا دن ہی کام ہی نہیں ختم ہوتے، مطلب کبھی بچے بھی گھر پر ہی ہوتے تھے، وہ بالکل ہی فری ہونے کا ٹائم نہیں، اور پھر عادت ہی ایسی ہے، کوئی کیڑا ہوتا ہے ہمارے اندر جو ہمیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا، تو میرا بھی ایک کام ختم ہوتا تھا تو میں دوسرا پکڑ لیتی تھی، جو ایک کام دوسرا ختم، اور ہوتا بھی ایسا یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں اگر جن کے گھروں میں میں نے دیکھی ہے کہ میڈس بھی ہوتی ہیں نا جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، تو ان کا بھی کام نہیں ختم ہوتا، تو میرے گھر میں بھی جب میڈس ہوتی تھیں تب بھی میں بالکل بھی فارغ نہیں بیٹھتی تھی، میں کوئی نہ کوئی ایک کبھی کوئی ایکسٹرا بڑا کام بھی پکڑ لینا، اور گھر کے تو چھوٹے چھوٹے کاموں کو تو میں اس وقت جوانی تھی، چٹکیوں میں ہم لوگ کر لیا کرتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے کام، تو جو اب میں کرتے ہوئے تھک بھی جاتی ہوں نا، تو اس ٹائم تو آپ مطلب پاور تھی اندر، تو بہت سارے کام سمیٹ لیا کرتے تھے۔ اور پاس ہمارے پھوپھو کا گھر بھی تھا اور امی کا گھر بھی تھا، بہنوں کے گھر تھے، ایک دو بہنوں کے کزنوں کے، تو کسی کے گھر بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اب تو یہ ٹائم ہے کہ کسی کے کرونا کی ہی یہ دین ہوئی کہ سب کسی کے گھر آنا جانا ہی ختم ہو گیا، اور باتوں میں میرا جو ہے یہ آلو گوشت کا قورمہ تیار ہو گیا، اور بتاؤں آپ کو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہم نے تھوڑے تھوڑے جو گرم مسالے ڈالے ہیں ان کی وجہ سے کیا خوشبوئیں آئی ہیں۔ اینڈ پہ میں نے زیرہ ڈالا ہے، پکاتے وقت نہیں ڈالا تھا، اینڈ پہ زیرہ ڈالا ہے، تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال دی ہے، اور کیا آیا ہے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اور ٹیبل لگانے والے جب دو تین بندے ہوں تو ایسے ہوتا ہے، سلاد کسی نے بنایا ہے، سالن کون لایا ہے، پلیٹیں کون لایا ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔